معجزات از قسم پیشین گوئی، تمہید، عہد مستقبل کا علم کسی انسان کو حاصل نہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، سورۃ اللقمان، کسی شخص کو بھی یہ پتہ نہیں کہ آنے والے کل کو وہ کیا کیا کرے گا۔ لہ غیب السماوات والارض، سورہ کہف، علم غیب کا مالک صرف رب العالمین ہے۔ رب العالمین ہی اپنے برگزیدہ انبیاء و رسل پر علم غیب کا اس قدر حصہ ظاہر فرماتا رہا ہے جس کی ان کو ضرورت ہوئی، یا جس کی ضرورت ان کی صداقت و رسالت کا یقین دلانے کے لیے پائی گئی۔ فلا يظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، سورہ جن، وہ غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر جس رسول سے وہ خوش ہو۔ معجزات مادی کا انکار کرنے والے اور شکوک و اوہام کے دھام میں گرفتار تو بہت پائے جاتے ہیں، مگر اخبار مستقبلہ کی اطلاع صحیح کی تعویل ایسے لوگ بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ بھی معجزات میں داخل و شامل ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کے نزدیک اظہار اخبار غیب کا درجہ بڑا ہے۔ صدیقہ بنت صدیق ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیحین میں مروی ہے کہ نزول وحی سے پیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رویائے صادقہ کا باب کھولا گیا تھا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھ لیتے، بیداری میں وہ واقعہ اسی طرح ظہور پذیر ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام کے رؤیا کو دیگر اکابر صالحین کے رؤیا پر یہی فوقیت ہے کہ اوروں کے خواب تمثیلی رنگ میں بھی ہوتے ہیں مگر انبیاء کے رؤیا میں جلوہ حقیقت ہوتا ہے۔ ذبح پسر کے متعلق امام الخلائق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تم غور کرو کہ اس میں تمہاری رائے کیا ہے؟ خلیل الرحمن کا فرزند ذبیح اللہ کا منصب پانے کا آرزو مند نبی بن نبی جواب دیتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، سورہ صافات، ترجمہ، بزرگ باپ جو حکم آپ کو ملا ہے اس پر عمل کیجیے۔ غور کرو کہ سورت مریم منام کا نام انہوں نے امر الہی رکھا ہے، چنانچہ اس کی تعمیل ٹھیک اسی صورت میں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایک خواب کا ذکر سورۃ الفتح میں فرمایا ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین۔ سورۃ الفتح۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کو پوری حقانیت کے ساتھ پورا کر دیا کہ تم انشاءاللہ کعبے میں داخل ہوگے۔ اس وقت بعض مسلمانوں نے سر منڈوائے ہوئے ہوں گے اور بعض نے بال کٹوائے ہوئے۔ یہاں بھی مسجد الحرام اور حلق و قصر اپنے اصلی معنی میں تھے۔ خواب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مشاہدات اور اعلامات ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر دنیا کو مطلع فرمایا ہے۔ عنوان بالا کے تحت ہم ایسے ہی واقعات کا ذکر بالاختصار کرتے ہیں۔ نمبر 1، آنے والے واقعات کی خبر۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک بات جو قیامت تک ہونے والی تھی بیان فرما دی۔ جسے یاد ہے اسے یاد ہے، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ میرے سامنے جب بھی ایسا واقعہ آ جاتا ہے جو میں بھول چکا ہوں تو اسے دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہوں، جیسے ہم کسی شخص کو بھول جایا کرتے ہیں اور پھر اس کا منہ دیکھ کر اسے پہچان لیا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم بروایت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت بالا کے متعلق یہ مزید صراحت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد نماز ظہر تک خطبہ فرمایا، نماز پڑھ کر پھر خطبہ شروع کر دیا۔ غروب شمس تک یہی ہوتا رہا۔ اس خطبے میں واقعات تا قیامت کا ذکر فرمایا تھا۔ جسے وہ خطبہ زیادہ محفوظ رہ گیا وہ ہم میں سے زیادہ عالم ہے۔ نمبر 2، ایک صدی کے دوران پیش آنے والے واقعات کی خبر۔ نمبر 1، جہاد بحری کی اطلاع۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام رضی اللہ عنہا کے گھر میں آرام فرمایا۔
جب بیدار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ ام حرام رضی اللہ عنہا نے وجہ پوچھی، فرمایا مجھے میری امت کے وہ غازی دکھلائے گئے جو سمندر میں جہاد کے لیے سفر کریں گے۔ وہ اپنے جہازوں پر ایسے بیٹھے ہوں گے جیسے ملوک اپنے اپنے تخت پر نشست کرتے ہیں۔ ام حرام رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ میرے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اور پھر لیٹ گئے، پھر ہنستے ہوئے بیدار ہوئے۔ فرمایا مجھے میری امت کے دوسرے غازی جہازوں پر سوار ہو کر جہاد کرنے والے دکھلائے گئے۔ ام حرام رضی اللہ عنہا نے کہا دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل فرمائے۔ فرمایا نہیں، تو پہلے لوگوں میں سے ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بحری جہاد کو گئے تو یہ ام حرام رضی اللہ عنہا بھی اپنے شوہر کے ساتھ گئیں۔ غزوے سے واپسی کے وقت ام حرام رضی اللہ عنہا کے لیے سواری لائی گئی۔ وہ سوار ہونے لگیں تو جانور نے لات ماری اور ان کا انتقال وہیں ہو گیا۔ نمبر 3، بد امنی میں امن کی پیشین گوئی۔ صحیح بخاری میں عدی بن حاتم تائی کی روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے فاقے کی شکایت کی، دوسرا آیا، اس نے ڈکیتیوں کی شکایت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عدی، اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم دیکھ لو گے کہ ایک بڑھیا ہیرا سے اکیلی چلے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، وہ اللہ کے سوا اور کسی سے نہ ڈرتی ہوگی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ بنو تئی کے ڈکیت کدھر چلے جائیں گے جنہوں نے تمام بستیوں کو اجاڑ رکھا ہے۔ پھر فرمایا اگر تیری عمر لمبی ہوئی تو تم کسرا کے خزانوں کو جا کھولو گے۔ میں نے پوچھا کیا کسرا بن ہرمز؟ فرمایا ہاں، کسرا بن ہرمز۔ پھر فرمایا اگر تیری عمر لمبی ہوئی تو تو دیکھ لے گا کہ ایک شخص زکوٰۃ کا سونا اور چاندی لیے ہوئے پھرے گا اور اسے کوئی نہ ملے گا جو زکوٰۃ کا پیسہ لینے والا ہو۔ عدی کہتے ہیں کہ میں نے ایسی بڑھیا کو بھی حج کرتے دیکھ لیا جو کوفہ سے اکیلی حج کو آئی تھی اور اللہ کے سوا اسے کسی اور کا خوف نہ تھا، اور خزائن کسرا کی فتح میں تو میں شامل تھا۔ تیسری بات بھی تم اے لوگو دیکھ لو گے۔ امام بیہقی کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز کی سلطنت میں تیسری بات بھی پوری ہو گئی کہ زکوٰۃ دینے والے کو تلاش سے بھی کوئی فقیر نہ ملتا تھا اور وہ اپنا مال گھر واپس لے جایا کرتا تھا۔ نمبر 4، فتوحات ممالک کے متعلق پیشین گوئی۔ بیہقی و ابو نعیم نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ خندق کھودتے ہوئے ایک بہت بڑا اور بہت سخت پتھر نکل آیا جس پر کدال کا اثر نہ ہوتا تھا۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حال عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کو دیکھا، کدال کو ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ کہہ کر ضرب لگائی، 1/3 پتھر ٹوٹ گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح الفارس واللہ لابصر قصر المدائن الابیض۔ مجھے ملک فارس کی کنجیاں عطا کی گئیں اور میں اس وقت مدائن کے سفید محل کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری ضرب لگائی اور 1/3 پتھر پھر ٹوٹ گیا۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح الشام۔ مجھے ملک شام کے خزانے یا کنجیاں عطا کی گئیں، بخدا میں نے وہاں کے سرخ سرخ محلات کو ابھی دیکھ لیا ہے۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور سارا پتھر چکنا چور کر دیا اور فرمایا اللہ اکبر، انی اعطیت مفاتیح الیمن واللہ انی لابصر ابواب صنعاء من مکانی الساعہ۔ مجھے ملک یمن کی کنجیاں عطا کی گئیں، واللہ میں یہاں سے اس وقت شہر صنعاء کے دروازوں کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ پیشین گوئی اس وقت فرمائی تھی جب مدینہ پر کفار کے عساکر حملہ آور ہو رہے تھے اور ان سے بچاؤ کے لیے شہر کے گردا گرد خندق کھودی جا رہی تھی۔ ایسے ذوف کی حالت میں اتنے ممالک کی فتوحات کی اطلاع دینا اللہ کے نبی ہی کا کام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے حرف بحرف پورا فرمایا۔ نمبر 5، فتح مصر کی پیشین گوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم ستفتحون ارضا یذکر فیہا القیرات فاستوصوا بأہلها خیرا فإن لهم ذمة ورحما فإذا رأيتم رجلين يقاتلان على موضع لمرة فاخرج منها۔ تم ان قریب اس ملک کو فتح کر لو گے جہاں سکہ کیرات ہے، تم وہاں کے لوگوں سے بھلائی کرنا، کیونکہ ان کو ذمہ
اور رحم کے حقوق حاصل ہیں۔ پھر ابو ذر سے فرمایا، جب تم دیکھو گے کہ دو شخص ایک اینٹ برابر کی زمین پر جھگڑ رہے ہیں تب وہاں سے چلے آئیو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فتح مصر کو بھی دیکھا اور وہاں بود و باش بھی اختیار کی، اور یہ بھی دیکھا کہ ربیہ اور عبد الرحمن بن شرحبیل اینٹ برابر زمین کے لیے جھگڑ رہے ہیں، تب یہ وہاں سے چلے بھی آئے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ لهم ذمة ورحمة کی تفسیر بیہقی و ابو نعیم کی حدیث عن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ میں موجود ہے کہ ہاجرہ ام اسماعیل علیہ السلام اور ماریہ قبطیہ ام ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصریہ ہیں۔ حدیث بیہقی و ابو نعیم میں ملک مصر کا نام صراحتاً ہے۔ نمبر 6، عرب سے ممالک مفتوحہ کے قطع تعلق کی پیشین گوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مدها ودينارها ومنعت مصر أردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم۔ ترجمہ، عراق نے اپنے درہم و قفیز کو، شام نے اپنے مد و دینار کو، مصر نے اپنے اردب و دینار کو روک لیا اور تم ویسے کے ویسے رہ گئے جیسے شروع میں تھے۔ یحییٰ بن آدم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صیغہ ماضی کا استعمال فرمایا ہے، حالانکہ اس کا تعلق عہد مستقبل سے تھا، اس لیے کہ حکم الہی میں ایسا ہی مقدر ہو چکا تھا۔ حدیث بالا اس زمانے کے متعلق پیشین گوئی ہے جب مدینہ منورہ میں خلافت راشدہ کا زمانہ ختم ہو گیا اور دمشق میں سلطنت امویہ کا قیام ہو گیا تھا کہ پھر حجاز میں ان ممالک سے مالیہ نہ بشکل سکہ نہ بشکل جنس کبھی حجاز کو حاصل ہوا۔ پیشین گوئی اب تک 12 صدیوں سے اسی طرح پر چلی آتی ہے۔ نمبر 7، سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ اور کسرا کے کنگن، یعنی یہ پیشین گوئی کہ شہنشاہ ایران کے کنگن سراقہ اعرابی کو پہنائے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک سے فرمایا، کیف بک اذا لبست سواری کسرا۔ ترجمہ، تیری کیا شان ہوگی جب تجھے کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ بیہقی کی دوسری روایت میں ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس فتح ایران کے مال غنیمت میں کسرا کے کنگن پہنچے تو انہوں نے سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اسے وہ کنگن پہنائے جو سراقہ کے بازوؤں کے اوپر تک پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کنگن پہنا کر زبان سے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے کسرا بن ہرمز سے، جو اپنے آپ کو رب الناس کہلاتا تھا، یہ کنگن چھین لیے اور آج سراقہ بن مالک اعرابی مدلجی کو پہنائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے کہ یہ کنگن سراقہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی تعمیل میں پہنائے گئے تھے۔ حدیث بالا کے مختصر فقرے پر غور کرو جو 3 پیشین گوئیوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، خلافت فاروق رضی اللہ عنہ کی صداقت پر جس نے نبی اللہ کے ارشاد کو پورا کیا۔ نمبر 2، فتح ایران پر۔ نمبر 3، فتح ایران تک سراقہ کے زندہ رہنے پر۔ کتاب الاستیاب سے واضح ہے کہ سراقہ نے 20 ہجری میں وفات پائی تھی، یعنی فتح ایران سے صرف چند سال بعد تک وہ زندہ رہے۔ نمبر 3، سینکڑوں سال پہلے کی پیشین گوئیاں۔ اب ایسی پیشین گوئیوں کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا اندراج کتب احادیث میں پہلے سے ہو چکا تھا اور ان کتب کو عالم اسلام میں تداول بین الناس اور اشاعت تام کا درجہ حاصل تھا۔ پھر ان پیشین گوئیوں کا ظہور دنیا کے سامنے بعد میں ہوا۔ اس سے ثابت ہوگا کہ ایسی پیشین گوئیوں کی نسبت تصنع یا ساخت کا وہم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نیز ان سے یہ بھی ثابت ہوگا کہ قرب قیامت کی علامات و شرائط جن احادیث میں بیان فرمائی گئی ہیں اور جن کا ظہور آج 1348 ہجری تک نہیں ہوا، ان کا ظہور بھی یقیناً اپنے اپنے اوقات پر، یعنی جو علم الہی میں مقرر ہے، اپنے ظاہری اور کمال تطابق کے ساتھ بصیرت افزائے مومنین ہوگا۔ 393 سال پیشتر کی پیشین گوئی۔ سنن نسائی و بیہقی میں غزوہ ہند کی پیشین گوئی 22 الفاظ درج ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ مسلمان ہندوستان میں غزوہ کریں گے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حدیث امام نسائی نے اپنی صحیح میں درج کی ہے۔
امام نسائی 215 ہجری کو پیدا ہوئے اور 303 ہجری کو وفات پائی۔ ہند پر سب سے پہلے سلطان محمود نے 393 ہجری کو حملہ کیا تھا، یعنی اشاعت کتب سنن نسائی سے قریباً 1 صدی بعد، جبکہ سن ہجرت 393 تھا۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اہل اسلام کی کتابوں میں ہند دریائے اٹک کا نام ہے، اور اسی مناسبت سے انہوں نے ماورائے اٹک کے رہنے والی قوموں کا نام ہندو رکھا تھا۔ انگریزی میں ہندوستان کا نام انڈیا بھی اسی مناسبت سے ہے، لہٰذا حدیث بالا کا مصداق وادی غزوہ ہو سکتا ہے، جسے اٹک سے عبور کیا گیا۔ 654 سال پہلے کی پیشین گوئی۔ لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى۔ ترجمہ: قیامت نہیں آئے گی جب تک حجاز میں ایسی آگ نمایاں نہ ہو جو بصرہ کے اونٹوں پر اپنی روشنی ڈالے گی۔ یہ حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم میں موجود ہے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری نے 256 ہجری کو اور امام مسلم بن الحجاج نے 261 ہجری کو انتقال فرمایا تھا، اور ان ائمہ کبار کی ہر 2 کتب و صحیحین ان کی زندگی ہی میں جملہ ممالک اسلام میں داخل درس و تدریس ہو چکی تھیں، اور روز افزوں اشاعت کی وجہ سے یہ کتابیں ہر ایک اسلامی علاقے میں کثرت کے ساتھ پائی جاتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ الفاظ کا ظہور جمادی الثانی 654 ہجری کو ہوا، یعنی شیخین حدیث کی وفات سے بھی 4 صدیوں کے بعد۔ گواہان عینی نے اس آگ کے متعلق، جس کی ابتدا پہاڑ کی آتش فشانی سے ہوئی، جدا گانا کتابیں تحریر کی ہیں۔ شیخ صفی الدین مدرس مدرسہ بصرہ کی شہادت موجود ہے کہ جس روز اس آگ کا ظہور حجاز میں ہوا، اسی شب بصرہ کے بدوؤں نے آگ کی روشنی میں اپنے اپنے اونٹوں کو دیکھا اور شناخت کیا۔ یہ آگ یکم جمادی الثانیہ کو پہاڑ سے پھوٹ پڑی تھی۔ دوسری تاریخ کو زلزلے کی رفتار تیز محسوس ہوتی تھی، تیسری کو زلزلے کی شدت بڑھ گئی، چوتھی کو زلزلے کے ساتھ گرج کی آوازیں بھی آنے لگیں، گویا رعد فلک زور زور سے کڑک رہا ہے۔ پانچویں کو دھوئیں نے زمین و آسمان اور افق کو چھپا لیا، آگ کے شعلے بلند ہونے لگے، پتھر پگھلنے لگے۔ ایسا نظر آتا تھا کہ پہاڑ پر سے نہر احمر کی آبشار گر رہی ہے۔ روز بروز آگ کا رخ جانب شہر مدینہ تھا۔ باشندگان مدینہ نے جمعہ کی شب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر رہ کر بسر کی اور تمام شب تضرع و زاری کرتے رہے۔ صبح کو دیکھا کہ آگ کا رخ پلٹ گیا ہے۔ تعجب خیز امر یہ تھا کہ اس شدت نار کے وقت بھی مدینہ میں جو ہوا آتی تھی وہ ٹھنڈی نسیم ہوتی تھی۔ 656 سال پہلے کی پیشین گوئی۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه زلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة۔ ترجمہ: قیامت قائم نہ ہوگی کئی باتوں کے بعد فرمایا، جب تک تم ان ترکوں سے جنگ نہ کر لو گے جو چھوٹی آنکھوں والے، سرخ چہرے والے، پست ناک والے ہوں گے، ان کے چہرے ڈھال جیسے چوڑے ہوں گے۔ یہ فتنہ تاتار کی خبر ہے۔ ہلاکو خاں کے لشکروں نے خراسان و عراق کو تباہ کیا، بغداد کو لوٹا تھا، اور بالآخر ان کو بھی ایشیائے کوچک میں شکست عظیم ہوئی تھی۔ یہ واقعہ 656 ہجری کا ہے اور صحیحین میں 5 صدی پیشتر سے درج چلا آتا ہے۔ 700 برس پہلے کی پیشین گوئی۔ طبرانی و ابو نعیم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اترکوا الترک ما ترکوکم بأن اول من یسلب امتی ملکہم۔ ترجمہ: ترکوں کو نہ چھیڑنا جب تک وہ تم کو نہ چھیڑیں، کیونکہ یہی وہ قوم ہے جو سب سے پہلے میری امت سے ملک چھین لے گی۔ 855 سال پیشتر کی پیشین گوئی۔ مسند امام احمد میں اور صحیح مسلم میں باروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سنن ابی داؤد میں باروایت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فتح قسطنطنیہ کا ذکر موجود ہے۔ امام حمام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 241 ہجری میں ہوا، اور ان کی کتاب مسند تاریخ تدوین سے ہمیشہ علماء امت اور ائمہ محدثین کے پیش نظر رہی۔
محمد فاتح سلطان نے قسطنطنیہ کو 855 ہجری یعنی 1353 عیسوی میں فتح کیا، یعنی کتاب مسند سے 6 صدیوں اور سال ہجرت سے 8.5 صدیوں کے بعد دنیا نے نعم الامیر اور نعم الجیش کا نظارہ دیکھ لیا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ 1348 سال کی پیشین گوئی۔ فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیبہ بن عثمان رضی اللہ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بیت اللہ کی کلید عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، خذوها یا بنی ابی طلحہ طالدۃ خالدہ لا ينزعها منکم الا ظالم۔ ترجمہ، لو یہ کنجی سنبھال لو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے یہ کلید کوئی نہ چھینے گا مگر وہی جو ظالم ہوگا۔ ان مختصر الفاظ میں 3 پیشین گوئیاں مندرج ہیں۔ نمبر 1، خاندان ابو طلحہ کا دنیا میں باقی رہنا، نسل قائم رہنا۔ نمبر 2، کلید بیت اللہ کی حفاظت و خدمت کا انہی سے متعلق رہنا۔ نمبر 3، ان کے ہاتھوں سے کلید چھیننے والے کا نام ظالم ہونا۔ نمبر 1 و 2 کی بابت اب تک کل دنیا کو معلوم ہے کہ یہ کلید بنو شیبہ میں آج تک موجود ہے اور یہ نسل اب تک جاری ہے۔ نمبر 3 کی بابت مورخین کا بیان ہے کہ یزید پلید نے ان سے یہ کلید چھین لی تھی۔ اس کے بعد پھر یہ 1333 سال کا زمانہ شاہد صدق ہے کہ کسی اور شخص نے اللہ کے رسول کی زبان سے ظالم کہلانے کی جرت نہیں کی۔ زمانہ حال کی پیشین گوئی۔ نمبر 1، یعنی ایسی پیشین گوئی جس کی تصدیق زمانہ حال ہمارے سامنے بھی کر رہا ہے۔ صحیح مسلم میں ابو مستور رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے کہ انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر کے سامنے یہ بیان کیا کہ آخری زمانے میں یورپین عیسائیوں کا دنیا میں زور ہو جائے گا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اسے روکا اور کہا، دیکھو کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ بولے، تب تو درست ہے۔ ناظرین غور کریں کہ یہ روایت صحابی رسول نے اس وقت بیان کی جب عساکر اسلام جملہ اطراف عالم میں مظفر یا منصور تھے، جب ان کو عراق و شام و مصر، خراسان و ایران و سوڈان کی فتوحات میں کہیں ایک جگہ بھی شکست نہ ہوئی تھی۔ عیسائی مسلمانوں کے سامنے جملہ ممالک میں پیچھے ہٹ رہے تھے اور عقل و وہم و قیاس کے نزدیک یورپین اقوام کی کثرت و غلبے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ آ سکتی تھی۔ دنیائے اسلام کی یہی حالت امام مسلم المتوفا 261 ہجری کی زندگی تک موجود تھی، مگر صحابی روایت کرتا ہے اور امام الحدیث اسے اپنی کتاب میں ایمان و ایقان صحت کے ساتھ درج بھی کر دیتا ہے۔ آج دنیا دیکھ لے کہ امریکن جو اپنی اصلی زاد و نہاد کے اعتبار سے یورپین ہیں، برطانیہ، اطالیہ، پرتگال، سویڈن، ناروے، سوئٹزرلینڈ، اسپین، جرمنی وغیرہ کی حالت کیا ہے؟ نمبر 2، پیشین گوئی جس کی صداقت کی شہادت موجودہ زمانہ ادا کر رہا ہے۔ بیہقی و حاکم نے ابو ہریرہ و معاویہ رضی اللہ عنہما سے اور طبرانی نے عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ لمبی روایت میں بیان کیے ہیں۔ تفترق امتی علی 73 فرقہ۔ ترجمہ، میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے۔ نزول قرآن کے وقت امت محمدیہ کے جملہ افراد کا منفردن و مجتمعن ایک ہی نام تھا، یعنی مسلم، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، هو سماکم المسلمین۔ سورہ حج، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز تک یہی واحد اور جامع نام سب کا معرفہ رہا، لیکن خروج خوارج کے بعد نئے نئے فرقے اور ان فرقوں کے نئے نئے نام نکلنے شروع ہو گئے۔ ہر ایک فرقے کو اپنے مختص نام پر ناز ہے۔ یہ پیشین گوئی ایسی ہدایت اور صداقت کے ساتھ پوری ہوئی ہے اور ہو رہی ہے کہ کروڑوں مسلمانوں کے متداویہ دعوی اس کی تصدیق میں موجود ہیں۔ جامع کتاب کا مقصد صرف سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یعنی اخبار عن الغیب کی شکل میں بیان کرنا ہے۔ الحمدللہ کہ جو کچھ اس بارے میں لکھا گیا وہ ثبوت مقصد کے لیے کافی ہے، ہر چند کہ حصر دشوار ہے۔